اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ جو آدمی جتنا بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے، اگر حب الوطنی محض ذاتی مفاد کے لیے ہے، اگر علم کا مقصد دولت اور آسائش کا حصول ہے، تو میں کافر، غدار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا۔ جب میں نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کر لگوا دیا کہ کوئی بھی شخص اندر آنے سے پہلے اپنی روایات باہر چھوڑائے، تو اس کے بعد کسی نے میرے در پر دستک دینے کی زحمت نہیں کی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ ہی سنتے ہو۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ میں نے ایک حاسد کو دیکھا جو خارش زدہ کتے کی طرح اپنے زخموں کو خود ہی چاٹ رہا تھا۔ انسان کی حقیقت ان چیزوں میں نہیں ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں میں ہے جنہیں وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر اسے سمجھنا چاہتے ہو تو ان باتوں پر دھیان نہ دو جو وہ کہتا ہے، بلکہ ان باتوں کو سنو جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی۔ سانپ کو اگر پنجرے میں بھی رکھا جائے تو وہ کبوتر نہیں بن سکتا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی غلام کو سوتا ہوا دیکھو تو اسے مت جگاؤ، ممکن ہے وہ آزادی کا خواب دیکھ رہا ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم کسی غلام کو سوتا ہوا دیکھو تو اسے فوراً جگا دو اور آزادی کا مفہوم اس کے ذہن نشین کراؤ۔ محبت اور شک ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بڑے سے بڑے غنی اور بڑے سے بڑے فقیر کے درمیان حد فاصل ایک دن کی بھوک اور ایک دن کی پیاس ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم سست رفتار پر تو ترس کھاتے ہو لیکن سست ذہن پر ترس نہیں کھاتے۔ ذہن اور آنکھوں کے اندھے پر تو ترس کھاتے ہو لیکن دل کے اندھے پر ترس نہیں کھاتے۔ اس نے کہا، میں نے مان لیا۔ اس نے زور دے کر کہا، مجھے شک ہوا، لیکن جب اس نے قسم اٹھائی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ ابھی تاریک غاروں میں ہی رینگ رہے ہیں۔ تم ایک ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ تم اپنے سائے کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تم نے سورج کی طرف پیٹھ کر رکھی ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ تم اس شخص کو تو بھول سکتے ہو جس کی ہمراہی میں تم نے کہہ کے لگائے ہوں گے، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم نے آنسو بہائے ہوں گے۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔
تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہوں۔ جو شخص نیکی اور بدی کے درمیان فرق کو سمجھ سکتا ہے، در حقیقت وہی خدا کا مقرب ہوتا ہے۔ امیروں کا امیر وہ ہے جو اپنا تخت درویشوں کے دلوں میں پاتا ہے۔ کوئی بھی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، اور جس کے کردار میں جتنی مضبوطی ہو اس پر اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سے سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ تمہارا بہت سارا دکھ صرف تمہارا ہی انتخاب ہے۔